پیسہ ایک ایسی چیز ہے جسے بیکاری سے لے کر بلینئر تک ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں ہی ایک نشہ ہے۔ پیسہ ایک ایسی زبان ہے جسے پی ایچ ڈی پروفیسر سے لے کر ان پڑھ سیاستدان تک سب جانتے ہیں، اور یہ پیسہ ہی تو ہے جس نے جنگلوں میں رہنے والے انسان کو ان بادلوں کو چھوٹی عمارتوں سے بھی تیز دوڑنے والی گاڑیوں میں بٹھایا۔ یہ ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی خود میں کوئی اوقات نہیں، لیکن یہ آپ کو دوسری چیزوں کی قیمت بتاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسے میں اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے انسان لین دین کے لیے بارٹر سسٹم کا یوز کرتا تھا، جہاں ایک چیز خریدنے کے لیے آپ کو کوئی دوسری چیز دینی پڑتی تھی۔ یعنی کسی کے پاس چاول ہیں تو اسے شوگر چاہیے، تو اسے ایک ایسے انسان کو ڈھونڈنا ہوگا جو شوگر بیچنا چاہتا ہو اور ساتھ ہی اسے چاول کی ضرورت بھی ہو۔ ایسی کئی پرابلمز کی وجہ سے لوگوں نے کچھ الگ سوچا اور شروعات ہوئی کیموڈٹی کی۔ انسان نے اس ہر ایک چیز کو پیسہ بنا دیا جو سب کے کام آتا تھا، اور لوگ جانور، اناج اور الکحل وغیرہ کے ذریعے تجارت کرنے لگے۔ لیکن اس میں بھی ایک مشکل تھی، اس بات کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا تھا کہ میرے پاس جو چیز ہے اس کی صحیح قیمت کیا ہے۔ اور کمیونٹی وقت کے ساتھ خراب بھی ہو جایا کرتی تھی۔ خریدے گئے جانور مر جاتے، اناج خراب ہو جاتا یا سڑ جاتا۔ اب انسان کو کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو یونیورسل ہو، اور شروعات ہوئی سونے اور چاندی سے بنے سکوں کی۔ لیکن اس میں بھی ایک پرابلم تھی، کیونکہ وزن دار سونے کو لے کر گھومنا پھرنا اور ساتھ ہی چوری کا ڈر لگا رہتا تھا۔ تو کچھ سونار اور دوسرے لوگوں نے مل کر ایک حل نکالا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم اپنا سونا ہمارے پاس رکھ دو، ہم اسے سنبھال کر رکھیں گے۔ بدلے میں وہ سونار ان کو کاغذ کی ایک رسید دیتا جس میں لکھا ہوتا کہ میرے پاس آپ کا اتنا سونا رکھا ہوا ہے، جسے IOU کہا جاتا۔ IOU مطلب کہ میں تمہارا قرض دار ہوں، جسے دکھا کر لوگ کبھی بھی اپنا سونا واپس لے جا سکتے۔ سب کو یہ آئیڈیا کافی اچھا لگا اور لوگوں نے اپنا سونا ان کے پاس رکھنا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن پھر کچھ ٹائم بعد سونار لوگوں کو ریلائز ہوا کہ یہ سسٹم بنانے کے بعد آلموسٹ کوئی بھی انسان اپنا سونا لینے واپس آتا ہی نہیں، اور سب بس اس رسید کے ذریعے ہی کاروبار کرنے لگے تھے، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ رسید ہے مطلب سونا بھی ہوگا۔ اب یہ چیز سمجھنے کے بعد سونار لوگوں کو لالچ آ گیا۔ اب ان کے ہاتھوں سے بنی رسید بھی پیسہ بن گیا تھا، اسی لیے انہوں نے فرضی رسیدیں بنانا سٹارٹ کر دی۔ ان کے پاس تو سونا ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ زیادہ رسیدیں بناتے جاتے، اور ایسے سٹارٹ ہوا دنیا کا سب سے بڑا فراڈ جو آج بھی چل رہا ہے۔ وہ سونا سنبھال کے رکھنے کی دکان دنیا کی پہلی بینک تھی، اور وہ رسید دنیا کی پہلی کرنسی۔ مطلب کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بینک کیسے کام کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ لوگ بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں، اس سے بینک دوسروں کو لون دیتا ہے، اور اس پہ کچھ انٹرسٹ چارج کر کے بینک پروفٹ کماتا ہے۔ جی ہاں، بیسک ایکسپلینیشن کے حساب سے بینک کی آپریشن کچھ ایسی ہوگی جیسے کل صبح آپ 1000 روپے ڈپازٹ کرنے کے لیے بینک پہ گئے، اپنے 500 کے نوٹ بینک میں جمع کروائے۔ اس کے بعد بینک کیا کرے گی کہ وہ اپنے رول کے حساب سے 10% کیش ریزرو رکھے گی، اور باقی 900 روپے کسی اور کو لون پہ دے دے گی۔ اور اگر یہ بینک اس لون والے انسان سے سالانہ 12% انٹرسٹ چارج کرتی ہے اور آپ کو سالانہ 4% انٹرسٹ دیتی ہے، تو جو 8% بچا ہوا ہے وہ ان کا منافع ہوگا۔ اور اسی بیسک پرنسپل پہ دنیا کے سارے کمرشل بینکس آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن بینکس بس ایسے ہی پیسے نہیں کماتے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم چھپی ہے جو میکسیمم لوگوں کو نہیں پتا، اور وہ گیم یہ ہے کہ بینکس آپ کے 1000 روپے کے ڈپازٹ کو آرام سے 10,000 روپے بنا کے اس سے بزنس کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ 1000 روپے بینک میں جا کے ڈپازٹ کرتے ہو، بینک اپنے رول کے حساب سے 10% کیش ریزرو رکھے گی اور باقی کے 900 روپے کسی کو لون پہ دے دے گی۔ پر دھیان سے دیکھیے گا یہاں ہوا کیا، آپ کو اپنے پیسے ڈپازٹ کرنے کے بعد اگر آپ کا بیلنس چیک کرو گے تو آپ کو وہی 1000 روپے دکھایا جائے گا، اور ادھر جس انسان نے لون اپلائی کیا تھا اور بینک نے اسے لون دیا وہ بھی اپنا بیلنس چیک کرے گا تو اس کو بھی 900 روپے دکھائی دیں گے۔ تو اس کا مطلب آپ دونوں کے ہاتھوں میں 1900 روپے کی پرچیزنگ پاور ہے، جبکہ در حقیقت اس بینک کے پاس بس 1000 روپے ہی کیش ہے۔ مطلب بینک نے بس اپنے کمپیوٹر پر کچھ نمبرز ٹائپ کر کے مارکیٹ میں ایکسٹرا 900 روپے کی کرنسی کریٹ کر دی جو کہ ورچوئل ہے۔
کیونکہ اسے واپس کرنے کے لیے کوئی کیش تو ہے نہیں، اور یہ کھیل صرف یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ بہت آگے جاتا ہے۔ جیسے جس انسان نے 900 روپے کا لون اپلائی کیا تھا، اس نے ایسے ہی تو لون اپلائی نہیں کیا ہوگا، اسے بھی 900 روپے کچھ خریدنے کے لیے چاہیے ہوں گے، اور جب یہ پیسے خرچ کرے گا تو یہ پیسے سمپلی اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کے کسی اور کے اکاؤنٹ میں جا کے ڈپازٹ ہو جائیں گے، اور بینک پھر سے اس 900 روپے کا 10% ریزرو رکھے گی، اور بینک باقی کے 810 روپے پھر کسی اور کو لون دے دے گا۔ ایسا کرتے کرتے ایک بینک بس 1000 روپے کا کیش ڈپازٹ کو 10,000 روپے تک ورچوئل کرنسی میں کنورٹ کر کے بزنس کرتی ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بینک میں آپ کے پیسے سیف ہیں جسے آپ جب چاہیں جیسے چاہیں نکال سکتے ہیں، لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف 20 سے 30% لوگ بھی ایک ساتھ پیسے نکالنے جائیں تو بینک آپ کو آپ کے پورے پیسے واپس نہیں کر پائے گا، کیونکہ ان کے پاس آپ کے سارے پیسے ہوتے ہی نہیں۔ فرینکشنل ریزرو سسٹم کی وجہ سے وہ صرف پرابلٹی پہ چلتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اس دنیا کے سارے بینک اکاؤنٹ کے بینک بیلنس کو ایڈ کریں اور وہ 100 روپے ہوتے ہیں تو اس میں سے 10 روپے سے بھی کم ایکچوئل کیس میں اویلیبل ہیں، باقی کے 90% سے بھی زیادہ بس ورچوئل ڈیجٹ ہیں، جس سے بس آپ اپنے موبائل یا کمپیوٹر سکرین پر دیکھ سکتے ہو۔ پیسے کی اس جال کو جان بوجھ کر کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے تاکہ عام انسان اسے ایزیلی سمجھ ہی نہ پائے اور وہ اس سسٹم میں ہی پھنسا رہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ کرنسی اور منی ایک ہی چیز ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ کرنسی ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے، جبکہ منی خود ویلیویبل ایسٹ ہے۔ آپ کے گھر میں پڑا 1000 کے نوٹوں کا بنڈل راتوں رات کاغذ ہو جائے گا اگر گورنمنٹ اسے نامنظور کر دے، کیونکہ وہ کرنسی ہے، لیکن آپ کے گھر میں پڑا سونے کا سکہ، چاہے دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ کچھ بھی بول دے، اس کی ویلیو اتنی ہی رہے گی جتنا وہ ہے۔ اس لیے بروکرز اور انویسٹرز آپ کو جو بھی بولیں کہ گولڈ بانڈز خریدو، ڈیجیٹل گولڈ لو، گولڈ کے ATS میں پیسے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو ورنہ فلانا ٹیکس لگے گا، ٹھکانا ٹیکس لگے گا، تو میں کہوں گا کہ ریئل گولڈ بھی خریدو، کیونکہ پینڈیمک کے ٹائم ریئل مال ہی کام آتا ہے۔ آپ کسی کو اپنا گولڈ بانڈ کا سرٹیفکیٹ دکھا کے پورے سال کا راشن نہیں خرید سکتے، لیکن گھر میں پڑے سونے کا ایک چھوٹا سا حصہ بیچ کے پورے سال کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ یہ کرنسی کا کاغذ صرف ایک بھروسہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ امید ہے ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔